یا رضا یا رضا یا رضا یا رضا یا رضا یا رضا علی 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 موسیٰ 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 رضا وہ جس کی رضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صدق الله العلي العظيم صلوات ارباب 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 رضا مولا ارباب 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 رضا مولا سلطان عرب شاہ خراسان ارباب رضا مولا سلطان عرب شاہ خراسان سب مل کے پڑھیے ارباب رضا مولا سلطان عرب شاہ خراسان سب مل کے ارباب رضا مولا نوبت ہے تیری شاہی کا اعلان ارباب 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 رضا مولا سلطان عرب شاہ خراسان ارباب رضا مولا سلطان عرب شاہ خراسان ارباب رضا مولا او تبدیلیاں تو لوح پہ کرتا ہے قلم سے ارے واقف ہے زمانہ تیرے انداز کرم سے اور اللہ بھی رکھتا ہے تیرا مان ارباب 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 رضا مولا سلطان عرب شاہ خراسان ارباب رضا مولا سلطان عرب شاہ خراسان ارباب رضا مولا اور ہو آئے نجف پھر بھی خسارے میں رہے گا شبیر کے روزے پہ اسے کچھ نہ ملے گا ہے جو جان کے آپ سے جان ارباب 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 رضا مولا سلطان عرب شاہ خراسان ارباب رضا مولا اور مشهد به خدا قطعی از عرش برین است جارو کش فرش حرمت روح الامین است
عقل بشر از فضل تو غیران ارباب رضا مولا سلطان عرب شاہ خراسان ارباب رضا مولا بر محمد و آل محمد صلوات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے جناب برادر گرامی سید مہدی رضا رضوی صاحب جو تلاوت کلام پاک اور منقبت مولا سے اس سلسلہ مدحت کا آغاز فرما رہے تھے. سلام کرتے ہیں بارگاہ امامت میں. سلام ہو اے میرے آقا و مولا امام رضا علیہ السلام. سلام ہو اس مولا پر جو حجت خدا ولی خدا اور روئے زمین پر امانت دار الہی ہے. سلام ہو اس امام پر جو دنیا کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے نور الہی ہے. سلام ہو اس مولا پر کہ جس کے اس دنیا میں آنے سے 150 سال پہلے اوائل اسلام میں رسول گرامی اسلام کی جو بولتا ہے تو وحی کے اشارے سے بولتے ہیں اور وحی کے علاوہ کوئی جملہ اپنی زبان پر جاری نہیں فرماتے. وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کے مالک ہے. اس نبی نے اس رسول نے اس مولا کے زائرین کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. سلام ہو میرے آقا آپ کے وجود مطہر پر، آپ کی روح پاک پر اور آپ کے بدن پاک پر. آپ کے زائرین کی جانب سے اور دنیا بھر کے مومنین و مومنات چاہنے والوں کی جانب سے عظمت ہے اس مولا کے زائرین کی اس حرم مطہر کے اہل بیت اطہار کی نظر میں، خدا کی نظر میں اسی لیے پیش ہیں کہ شاہ مشہد کی جو چوکھٹ پہ جبیں رکھتا ہے، شاہ مشہد کی جو چوکھٹ پہ جبیں رکھتا ہے، ساری دنیا میں وہی چہرہ حسین لگتا ہے. ارے طور موسیٰ کی طلب کیوں میرے دل میں اٹھے، ابن موسیٰ کا حرم عرش بری لگتا ہے. ابن موسیٰ کا حرم عرش بری لگتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جیسے آپ اپنے امام صادق علیہ السلام کے حضور میں توجہ کا طالب ہوں کہ ہم اگلے منقبت خان کو سننے جا رہے ہیں. میں مختصر سے آپ کی خدمت میں گزارش کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ کہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں مرثیہ خان آیا، مرثیہ پڑھنے لگا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سید تھا، سید حمیری یا حمیری کے نام سے، حمیری کے نام سے مشہور ہے. وہ سید امام کے شاعر تھے، امام کی مجلس کے شاعر تھے. وہ مرثیہ پڑھنا شروع کیا تو مولا نے فرمایا کہ ایسے پڑھو جیسے تم اپنی مجلسوں میں پڑھتے ہو. مولا نے فرمایا ذکر ایسے پڑھو جیسے تم اپنی مجلسوں میں پڑھتے ہو، یعنی آپ بھی جشن ایسے منائیں جیسے آپ پاکستان اور ہندوستان میں مناتے ہیں. یہاں پہ امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ، یہ آپ کا اپنا گھر ہے اور اپنے گھر سے بھی زیادہ آپ کے لیے گھر ہے یہ مقام. دنیا آخرت دونوں میں ہم نے اگر بسنا ہے تو انہی کی چوکھٹ پہ ہی ہم نے بسنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات. میں بسط ادب درخواست گزار ہوں اگلے منقبت خان کی خدمت میں جناب برادر عزیز مداح اہل بیت جناب ذاکر علی اسدی صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں. جناب ذاکر علی اسدی صاحب بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں مولا امام رضا علیہ السلام کی ولادت نزدیک ہیں تو آپ تمام زائرین کرام کے نیابت میں بارگاہ ملکوتی سامن الحجج آغا علی ابن مصر رضا علیہ السلام کی جوار میں انشاءاللہ کلام کے 3-4 مصرے سماعتوں کی نظر بر محمد آل محمد صلوات.
شام و سحر ہے میرے لبوں پر، بس یہ وظیفہ مولا رضا، مولا رضا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا، شام و سحر ہے میرے لبوں پر، بس یہ وظیفہ مولا رضا، تیری ضمانت میں رہتا ہوں، مجھ کو کسی کا خوف نہیں، تیری ضمانت میں رہتا ہوں، مجھ کو کسی کا خوف نہیں، باندھ رکھا ہے میں نے تیرے نام کا سکہ مولا رضا، یا علی ہاں باندھ رکھا ہے میں نے تیرے نام کا سکہ مولا رضا، شعر بطور خاص، اس کی نظر ویرا ہو جائے یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں، اس کی نظر ویرا ہو جائے یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں، جس کی آنکھوں میں بس جائے آپ کا روزہ مولا رضا، جس کی آنکھوں میں بس جائے آپ کا روزہ مولا رضا، چھوڑ کے آپ کے روضے کو جاتے ہیں مسلمان کعبے کو، جب کہیں کعبے کا کعبہ آپ کا روزہ مولا رضا، شام و سحر ہے میرے لبوں پر، بس یہ وظیفہ مولا رضا، پوچھا کسی نے فرش زمیں پر خلد کہاں پر اتری ہے، پوچھا کسی نے فرش زمیں پر خلد کہاں پر
اتری ہے، دے دیا میں نے فوراً ہی مشہد کا حوالہ مولا رضا، شام و سحر ہیں میرے لبوں پر، بس یہ وظیفہ مولا رضا، بر محمد آل محمد صلوات۔ محمد وآل ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب ذاکر اسدی صاحب۔ وقت کی دامن میں گنجائش کی کمی ہے، ابھی خطابت بھی جاری ہے اور سلسلہ آگے ہے مداح خوانوں کا۔ میں بدون فاصلہ مقدمہ و تمہید کے درخواست گزار ہوں برادر عزیز جناب سید محمد موسیٰ موسوی صاحب کی بارگاہ عالیہ میں تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ منقبت کے دو اشعار اور آپ کی زحمت تمام۔ ایسا دنیا میں کوئی بندے رحمان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں، جس پہ سلطان خراسان کا احسان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں، اور اس طرح تیری کریمی پہ یقین ہے مجھ کو، اس طرح تیری کریمی پہ یقین ہے مجھ کو، اس طرح تیری کریمی پہ یقین ہے مجھ کو، جیسے توحید دمشق کا کوئی امکان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں، اور وہاں گئی فکر میری مدح رضا کی خاطر، وہاں گئی فکر میری مدح رضا کی خاطر، وہاں گئی فکر میری مدح رضا کی خاطر، ارے جہاں جبریل کے جانے کبھی امکان نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں۔ اور آخری شعر، ہر گھڑی لب پہ میرے نام علی رہتا ہے، ہر گھڑی لب پہ میرے نام علی رہتا ہے، ہر گھڑی لب پہ میرے نام علی رہتا ہے، ارے کون کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن
نہیں، ایسا دنیا میں کوئی بندہ رحمان نہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بہترین مدحت سرائی فرما رہے تھے، مولا جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بدون مقدمہ و تمہید درخواست گزار ہوں ہمارے پاکستان کے معروف شاعر اہل بیت و نوحہ خان انجمن غلامان رضا کے خدمت گزار ہیں جناب برادر محترم زوار مشکور حسین کوثر صاحب کی خدمت میں، پاکستان کے معروف مداح خانوں میں سے ہیں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، خاندان زہرات بلند تر صلوات۔ انتہائی اختصار کے ساتھ علی بھائی نے کہا کہ 5 منٹ، لیکن میں 4.5 منٹ میں اپنی نوکری مکمل کروں گا۔ حکم ہوا تھا کل نہیں پرس پہلے دن میں نے قصیدہ پڑھا، اس میں ایک ربائی پڑھی تھی سندھی میں، تو دوستوں نے کہا ایک دفعہ دوبارہ صرف ان کے حکم کی تعمیلی کہ عزادارن جے لائے سائن زہرا جی دعا کافیہ، عزادارن جے لائے سائن زہرا جی دعا کافیہ، ऐं सिंध धरती लाइ अलमन जी हवा काफ़ी आहे। साइण ज़हरा जे अज़ादारनि जे लाइ साइण ज़हरा जी दुआ काफ़ी आहे, ऐं सिंध धरती लाइ अलमन जी हवा काफ़ी आहे। अड़े दोज़ख जा दड़का वञी ॾे तूं निधणकनि खे, असां ज़वारनि लाइ मौला रज़ाई काफ़ी आहे। شہر کم کی شان آپ ہیں، 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 جسم وہ ہے جان آپ ہیں، شہر کم کی شان آپ ہیں، بلند صلوات۔ کریمہ اہل بیت کی ولادت ہے، مولا رضا کی ولادت ہے، تو کریمہ اہل بیت کے شان میں 2 شعر زیادہ نہیں۔ اہل بیت کا حرم ہے کون، اہل بیت کا حرم ہے کون، مولا کا فرمان ہے کہ کم شہر ہماری اہل بیت کا گھر ہے، اہل بیت کا حرم ہے کون، 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 فخر خاندان آپ ہیں،
شہر کم کی شان آپ ہیں صلوات. ہم جہاں میں ہیں کرایہ دار. ہم سب کرایہ دار ہیں اس جہان میں. ہم جہاں میں ہیں کرایہ دار. ہم جہاں میں ہیں کرایہ دار. مالک مکان آپ ہیں. مالک مکان کون ہے؟ مسوکم. ہم سب کرایہ دار. ہر بلا سے دل ہے مطمئن. ہر بلا سے دل ہے مطمئن. کیوں؟ وارث امان آپ ہیں. شہرکم کی شان آپ ہیں صلوات. آواز آپ نے جان بوجھ کے کم کی ہے، آپ کی مرضی ہے. آخری فقرہ آپ سب زواروں کے لیے، جو حسین کے زوار بنے ہیں، جو مولا رضا کے زوار بنے ہیں. ہم سب کربلا سے واپس آئے ہیں اور کربلا کے زوار بنے ہیں. تو معصومہ قوم کی یہ عطا ہے. آپ نے زوار کر دیا، آپ نے زوار کر دیا. آپ نے زوار کر دیا. آپ نے زوار کر دیا. کتنی مہربان آپ ہیں. کتنی مہربان آپ ہیں. شہرکم کی شان آپ ہیں. جسم وہ ہے جان آپ ہیں صلوات. صرف ایک کا ایک شعر اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو. توں دسیں دیں میں دساں کہندہ کہندہ حسین ہے. توں دسیں دیں، سارے پڑھ سو. توں دسیں دیں میں دساں کہندہ کہندہ حسین ہے. توں دسیں دیں میں دساں کہندہ کہندہ حسین ہے. ہاں ہاں توں دسیں دیں میں دساں. ایک دا ایک فکرہ پڑھساں، ایک دا ایک فکرہ پڑھساں لیکن تو داد گھنساں. مولا رضا دے حرم دے اگر ناوے پسند بالکل داد نہیں دیونی، خیرات بالکل بھی نہیں. حق بنے دے داد دیونی ہے. توں دسیں دیں میں دساں کہندہ کہندہ حسین ہے. توں دسیں دیں میں دساں کہندہ کہندہ حسین ہے. جہڑا غیرت مند ہے اوندہ اوندہ حسین ہے. جہڑا غیرت حسین غیرت مند ہے امام ہے. جہڑا غیرت مند ہے اوندہ اوندہ حسین ہے. اچھی صلوات. قبلہ دنیا کا دستور ہے جو قاتل ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور مقتول جو ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے. ایسا ہی ہے. لیکن لجپال مولا حسین کا کرم دیکھیں. زندہ ہے مقتول دیکھو مر گیا قاتل. ہاں مر گیا قاتل. زندہ ہے مقتول دیکھو مر گیا قاتل. ہاں مر گیا قاتل. زندہ ہے مقتول دیکھو مر گیا قاتل. زندہ ہے مقتول دیکھو مر گیا قاتل. مرد آباد یزید ہے دیکھو زندہ حسین. مرد آباد یزید ہے دیکھو زندہ حسین ہے صلوات. آخری میں کرا بالکل آخری فکر ہے.
नौके नेजाते जेड़ा कुरान को पढ़ दे, कुरान को पढ़ दे। नौके नेजाते जेड़ा कुरान को पढ़ दे, सैयदो सरदार ओ बस मेरा हुसैन, सैयदो सरदार ओ बस मेरा हुसैन है। ऊंचा नाराए हैदरी। मोहतरम ज़वार मशकूर कौसर साहब बारगाह इमामत में नजराने अक़ीदत पेश कर रहे थे। मौला आप सबकी हाज़री और ख़िदमत कबूल फरमाएँ इंशाअल्लाह। कह रहे थे कि यजीद कातिल वो मर गया और हुसैन मकतूल जो शहीद हो गए और ज़िंदा है। बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जब शाम में पहुंची, दरबार यजीद में खुतबा दिया और खुतबे में फरमाया, खुतबे में यजीद से मुखातब हैं, बहुत सारे जुमले बीबी बयान फरमाती चली गई और फरमाने लगी कि सुनो मैं तुझको सुना दूं नवीद मुर्दाबाद। ये जो मुर्दाबाद यजीद है और हुसैन जिंदाबाद है, कहाँ सिलसिला शुरू है कि सुनो ए यजीद मैं तुझको सुना दूं नवीद मुर्दाबाद, ए दुश्मने नबवी के मुरीद मुर्दाबाद, खबासतों का मुजस्सम पलीद मुर्दाबाद, और शिकस्त खाई है तूने यजीद मुर्दाबाद। सुनो बतूल का नूरे दुआन जीत गया, जहां में अब मेरा भाई हुसैन जीत गया। और इसी के साथ मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, अगले मदा खान की खिदमत में गुजारिश गुजार हूँ, बरदर अजीज़ जनाब वहीद लाशारी साहब की खिदमत में, जनाब वहीद हुसैन लाशारी साहब अगर तशरीफ़ फरमा है तो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमामत में नजराने अक़ीदत पेश फरमाएँ। बावाज़ बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम तर मौला के ज़ायरीन और मुहिब्बीन की खिदमत अक़दस में हदिया तबरीक अर्ज़ करता हूँ। मौला की विलादत के उन्वान से खुशी की महफ़िल है। चंद अशार रुबाइयात मौला की मिदहत में और उसके बाद मौला का एक कसीदा आपकी खिदमत में अर्ज़ है। लेकिन तवज्जो शर्त है, जिस तरह से क़िबला को आपने तवज्जो से सुना और महफ़िल गरमा कर गए क़िबला, इसी तरह से महफ़िल को गर्म रखिए ताकि एक बेहतरीन आवाज़ के साथ और बेहतरीन एक लबो लहजे के मालिक ख़तीब को सुनने का शरफ़ आपको आज हासिल होगा। एक रुबाई से आगाज़ करते हैं। रुतबा जो मेरे सर को तेरे दर से मिला है, रुतबा जो मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है, और जिसको भी मिला है तो मुक़द्दर से मिला है, हमको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है, हमको तो मुक़द्दर भी तेरे दर से मिला है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लगाओ है दिरी नारा अली की महफिल है, लगाओ है दिरी नारा अली की महफिल है, हर एक गम को भुला दो खुशी की महफिल है,
माशाल्लाह, यहाँ गम ही भुलाने आए हैं इस दर के ऊपर। हर एक गम को भुला दो, खुशी की महफिल है। फलक के चांद सितारों उतर के आ जाओ, ज़मीं पे आज 8वें अली की महफिल है। ज़मीं पे आज 8वें अली की महफिल है। दूसरी रुबाई आपकी खिदमत में। अली का नाम ज़मानत है कामयाबी की, अली का नाम ज़मानत है कामयाबी की। अली के प्यार से जन्नत ज़रूर मिलती है, अली के प्यार से जन्नत ज़रूर मिलती है। और अली के बुग़्ज़ में कुछ और मिल सके न मिले, मगर ये तय है कि लानत ज़रूर मिलती है। किबला ने एक सिंधी रुबाई पढ़ी तो सब बोल उठे थे, आप खामोश हो गए। आपको बुलवाने के लिए एक सिंधी हो जाए, नारा लगाए मौला के नाम का, नारा है। खुदा जो हुक्म भुलायो थई त लख लानत थई, खुदा जो हुक्म भुलायो थई त लख लानत थई। नबी जी दिल रजाई त लख लानत थई, नबी जी दिल रजाई त लख लानत थई। दुश्मन जी मोहब्बत में मस्त थी मुल्ला, अली जी शान घटाई त लख लानत थई। माशाल्लाह, महफिल हो गई, महफिल आप मना चुके। आइए मिलकर मौला रज़ा को पुकारते हैं और आपकी हाजतें तलब करते हैं मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। हाँ, अल मदद मौला रज़ा, 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 अल मदद मौला, अल मदद। नाना नबी दादा अली, नाना नबी दादा अली, दादी तेरी खैरुल निसा, अल मदद मौला रज़ा, अल मदद मौला, अल मदद मौला, हाँ अल मदद मौला। मिलके शामिल होइए। अल मदद। बीनाई भी देता है तू, गोयाई भी देता है तू, मांगे अगर तुझसे कोई दानाई भी देता है तू। तू भी तो बाबे इल्म है, तू भी तो बाबे इल्म है, तू भी तो है मुश्किल कुशा, अल मदद मौला रज़ा, अल मदद मौला रज़ा, रज़ा अल मदद मौला। जो गम लेकर आए हैं, है ज़ामिने आहू भी तू, गुल भी है तू, खुशबू भी तू, है ज़ामिने आहू भी तू, गुल भी है तू, खुशबू भी तू, है पहुँचता हर आँख से गिरते हुए आंसू भी तू। तेरी अताएं देख कर, तेरी अताएं देख कर दुश्मन को भी कहना पड़ा, अल मदद मौला रज़ा, अल मदद मौला रज़ा, अल मदद मौला।
ہاں تیرے ہی دسترخوان پر ہوتا ہے جنت کا گما، جن و ملک لیتے ہیں سب تیرے ہی در سے روٹیاں، مولا تیرا مقروض ہے، مولا تیرا مقروض ہے، مولا تیرا مقروض ہے ہر ایک گدا و بادشاہ، المدد مولا رضا، المدد مولا، المدد مولا رضا، المدد۔ اب ان کی نیابت میں جو زیارت کی تمنا رکھتے ہیں اور یہاں پر آپ کے ساتھ حاضر نہیں ہو سکے، مل کے ان کی نیابت میں پڑھتے ہیں۔ روزے سے تیرے دور ہے ہم تو بہت مجبور ہیں، آنکھوں سے آنسو ہے رواں، دل بھی غموں سے چور ہے، تجھ سے کہیں گے حال دل، تجھ سے کہیں گے حال دل، اذن زیارت کر عطا، المدد مولا رضا، المدد مولا رضا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے بلبل بوستان اہل بیت جناب وحید حسین لاشاری صاحب، جو بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ سلسلہ مدحت کا مقطع محفل کے طور پر ہم نے ان کو دعوت دی اور اپنے بہترین مولا کے بارگاہ میں عرض ارادت کیا۔ چلتے ہیں خطابت کی جانب۔ استاد بزرگوار کی آمد کے لیے، ان کے استقبال کے لیے 3 شعروں سے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ طلوع حضرت شمس الشموس کا دن ہے، پڑھ رہے تھے کہ علی کی محفل ہے، اور اسی طرح پہ پیش کر رہا ہوں جناب قبلہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی حفظہ اللہ کے مصرے پر کہ عرض توس نہیں کائنات کا دل ہے۔ طلوع حضرت شمس الشموس کا دن ہے، خوشی مناؤ کہ ہر غم کا یہ مسہل ہے، اور قصیدہ کیوں نہ پڑھے لوگ شہر مشہد کا، قصیدہ کیوں نہ پڑھے لوگ شہر مشہد کا، مکی یہاں کا کوئی مجمع الفضائل ہے۔ قصیدہ کیوں نہ پڑھے لوگ شہر مشہد کا، مکی یہاں کا کوئی مجمع الفضائل ہے۔ قصیدہ کیوں نہ پڑھے لوگ شہر مشہد کا، مکی یہاں کا کوئی مجمع الفضائل ہے، تو نظام عشق جہاں میں یہیں سے چلتا ہے، یہ عرض توس نہیں کائنات کا دل ہے، یہ عرض توس نہیں کائنات کا دل ہے۔ میں بسط ادب و احترام امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ میں بارہا خدمت کے لیے بارگاہ بی بی معصومہ سے تشریف لے آتے رہتے ہیں ہمارے استاد بزرگوار، بر صغیر کے معروف خطیب اور بہترین عالم دین۔ آپ اگر ان سے واقف نہیں ہیں، اگر آشنا نہیں ہیں تو آشنا ہو جائیں، ان کے کلمات سے، ان کے بیانات کی سے لذت اٹھائیں، ہم سب مستفید ہوتے ہیں۔ بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ میں بسط ادب و احترام درخواست گزار ہوں استاد محترم جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید زیغم رضوی صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں اپنے زرین فرمائشات سے اس محفل کو نورانی فرمائیں اور مومنین زائرین کو مستفیض فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا الرضا عليه الصلاة والسلام كمال الدين ولايتنا والبراءة من عدونا. صلوات بر محمد اور آل محمد. جناب امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث شریف سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں ولایت کو محور بنا کے امام گفتگو کر رہے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ دین کا کمال ہماری ولایت ہے اور ہمارے دشمنوں سے دوری ہے، براءت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع جو حرم کی طرف سے دیا گیا ہے وہ ہے کہ ولایت کے بیان میں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار، اور اسی پر انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کریں گے، چونکہ آج تاخیر ہو گئی ہے کچھ۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طریقے سے ولایت کو بیان کیا، ضروری ہے کہ ہم امام کے زمانے کے حالات پر تھوڑی سی نظر رکھیں اور محسوس کریں کہ امام کس زمانے میں ہیں، اس لیے کہ جتنا سخت ترین زمانہ اور سخت ترین موڑ امام رضا کے زمانے میں آیا ہے، تاریخ امامت میں ایسا موڑ نہیں آیا۔ اور اس لفظ پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی، میں عرض کروں گا اگر دامن وقت میں گنجائش رہی۔ آج تھوڑا سا حالات کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ بالکل طے ہے کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو بلا سبب پیدا نہیں کیا ہے، یہ واضح ہے۔
چونکہ انسان مخلوقات خداوند عالم کا شاہکار ہے، انسان سے بڑی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ جتنی بھی مخلوق آپ کو کائنات میں نظر آ رہی ہیں مختلف طریقوں کی، ان ساری مخلوقات میں سب سے اہم مخلوق کا نام ہے انسان۔ آپ ایک ذرے سے شروع کریں اور کہکشاں تک چلے جائیں، جتنی بھی مخلوق نظر آ رہی ہیں سب کا سرمایہ ہے انسان، اور انسان یعنی ہم اور آپ، کوئی دوسری اور جگہ کی مخلوق نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ساری کائنات کا خلاصہ انسان ہے تو پروردگار عالم نے انسان کو بلا سبب تو نہیں پیدا کیا ہے، بلا وجہ تو نہیں پیدا کیا ہے، کوئی سبب ہے، کوئی وجہ ہے۔ کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، کبھی اور۔ اشارتاً عرض کر رہا ہوں، سبب ہے کہ انسان اپنے آپ کو کمال تک پہنچائے۔ جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا ہے اس مقصد تک اپنے آپ کو پہنچا دے، اتنا تو واضح ہے۔ اور اگر انسان اس مقصد تک اپنے آپ کو پہنچا لیتا ہے تو اس کی زندگی بامقصد ہے، اور اگر نہیں پہنچا پاتا ہے تو اس کی زندگی بے مقصد ہے، یہ بھی واضح ہے۔ خوب، انسان اپنے آپ کو اس مقصد تک پہنچانے کے لیے، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جس کو پروردگار عالم نے انسان کے سامنے رکھا ہے، وہاں تک جانے کے لیے خود اکیلا ناکام ہوگا۔ ضروری ہے کہ کوئی اسے اس مقصد تک لے جانے والا ہو۔ خوب، اس مقصد تک لے جانے کے لیے پروردگار عالم نے نبیوں کا سلسلہ رکھا، رسولوں کا سلسلہ رکھا، تاکہ انسان اپنے مقصد تک پہنچ سکے۔ جناب آدم سے شروع کر کے جناب خاتم تک اس نے انبیاء اور مرسلین کے سلسلے کو اسی لیے رکھا کہ انسان کامیاب ہو جائے، انسان اس مقصد کو پہنچ جائے، وہاں تک پہنچ جائے جس کے لیے پروردگار عالم نے اسے پیدا کیا ہے۔ خوب، اس مقصد تک لے جانے کے لیے سارے نبی اس دنیا میں آئے، سارے نبی اس کائنات میں آئے تاکہ انسانوں کو مقصد تک پہنچا دیں، اور آخری مقصد اور انتہائی مقام رفعت تک پہنچانے کے لیے آخری نبی کائنات میں آئے جن کا نام گرامی تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ پیغمبر وہ آخری وجود ہے کائنات کے اندر کہ جو انسانوں کو کمال تک لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ انسانیت کے کمال کے پروگرام کو کہتے ہیں دین۔ دین اور کچھ نہیں ہے، دین ایک ایسے قوانین کا مجموعہ ہے جو انسانوں کو کمال تک پہنچائے گا۔ اگر دین کہتا ہے کہ نماز پڑھو تو اس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ اگر دین کہتا ہے کہ روزہ رکھو تو اس میں دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ پروردگار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، رسول اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے، چونکہ ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ خوب، اس دین کو پروردگار عالم نے جناب آدم کے ذریعے سے اس کائنات تک پہنچایا، اور جناب عیسیٰ تک مقدماتی مراحل کو طے کیا، اور اس دین کو پیغمبر اکرم نے کمال تک پہنچایا۔ واضح؟ خوب، کمال تک پہنچانے کے بعد اب یہ واضح تھا کہ پیغمبر آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دشمن جو یہ چاہتا تھا کہ انسان کمال تک نہ پہنچ سکے، جس کے سب سے اعلیٰ مرحلے پر خود شیطان ہے، کہ جس نے پروردگار عالم سے روز اول یہ بات کہی تھی کہ لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جائیں گے اور ہر آنے والے کو بہکائیں گے۔ شیطان نے روز اول کہا ہے جناب آدم کی خلقت پر کہ ہم اس کمال کی منزل تک انسان کو نہیں پہنچنے دیں گے، یہ شیطان نے کہا ہے، سب کو بہکائیں گے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، توجہ کیجئے،
لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم سارے کے سارے لوگوں کو بہکائیں گے، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے کہ جو مخلص ہیں، جو مخلص ہیں، ان کو نہیں بہکا سکتے۔ یہ شیطان نے پہلے سے وعدہ کیا پروردگار عالم سے، اور شیطان نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے ہر زمانے میں مورچہ بنایا، اور سب سے زیادہ جو مقام پہنچا ہے، سب سے عالی مقام، وہ شیطان جانتا تھا کہ پیغمبر آخری نبی ہیں، پیغمبر کے لیے ہر طرح کی کوشش کی لوگوں نے، دشمنوں کو لایا کہ پیغمبر کو راستے سے ہٹا دیا جائے، پیغمبر کو پریشان کیا گیا، پیغمبر پر الزامات لگائے گئے، پیغمبر کو جادوگر کہا گیا، ساحر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، کامیاب نہیں ہوئے۔ پیغمبر کو قتل کرنا چاہتے تھے لوگ، کامیاب نہیں ہوئے۔ جناب ابو طالب موجود تھے، پیغمبر کا دفاع کرنے کے لیے جناب ابو طالب گئے تو مولا کائنات کو چھوڑ کر کے گئے، پیغمبر کو قتل نہیں کر سکے۔ پیغمبر کو خریدنا چاہا لوگوں نے کہ جس طرح چاہے پیغمبر کو خرید لیں، لیکن پیغمبر نے کسی چیز کو قبول نہیں کیا دین کی راہ میں۔ اب دشمن اس بات پر لگا تھا کہ پیغمبر دنیا سے جائیں تو ہم اپنا کام کریں۔ توجہ کیجئے گا، پیغمبر دنیا سے جائیں تو ہم اپنا کام کیے، ساری دشمن کی توجہ اس پر تھی کہ پیغمبر دنیا سے جائیں تو ہم اپنا کام کریں، اور وہی ہوا۔ پیغمبر کے لیے مشتاق ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر پیغمبر مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم پلٹ جاؤ گے جہاں سے آئے ہو وہیں اپنے ماضی پر، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کچھ لوگ مسلمانوں کے درمیان بھیجے گئے تاکہ جو مسلمانوں کے درمیان رہیں مسلمانوں کے درمیان کام کریں ان لوگوں کا جہاں سے بھیجے گئے ہیں۔ انہی کو قرآن کی زبان میں منافق کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے باقاعدہ جو سورہ منافقون پورا ان کی شان میں نازل ہو گیا، سورہ منافقون، وہ اسی لیے تھا کہ یہ لوگ آئے کہیں اور سے تھے، رہ رہے تھے مسلمانوں کے درمیان، کام کر رہے تھے دشمن کا۔ واضح قرآن مجید نے بیان کیا اس کو، منافقین کا چہرہ نہیں واضح کیا بلکہ کہہ دیا کہ منافق موجود ہے۔ اب اس طریقے سے ان منافقین کے دو کام تھے بہت اہم، جو منافقین کے کام تھے۔ ایک کام یہ تھا کہ اہل بیت علیہم السلام کو صف ہستی سے ہٹایا جائے، دوسرا کام یہ تھا کہ جب ان کو ہٹائیں گے تو کسی کو ان کی جگہ پر لایا جائے۔ یہ دو کام جو دشمن انجام دے رہا تھا، اور مسلمانوں کا سخت ترین دشمن جسے قرآن مجید نے کہا ہے وہ یہودی ہے۔ واضح طور سے قرآن مجید نے کہا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے رسول اللہ آپ ضرور ایمان لانے والوں کا دشمن یہودیوں کو پائیں گے اور مشرکوں کو پائیں گے۔ اور نتیجہ یہاں تک ہوا کہ یہودیوں نے مشرکین سے ایک معاہدہ کیا، ایک پیکٹ کیا پیغمبر کو مکے سے نکالنے کے لیے، پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے شب ہجرت میں۔ یعنی مشرکین اور یہودی ان دونوں نے پیکٹ کیا، مشرکین مکہ اور یہودیوں کا آپس میں معاہدہ ہوا اس بات کے اوپر کہ پیغمبر کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو یہود اور سعود کا معاہدہ بہت پرانا نظر آئے گا آپ کو تاریخ میں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ باقاعدہ اس پر لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، پروردگار کی مرضی تھی۔ پیغمبر کے جانے کے بعد لوگ اس طرح کے موجود تھے، ان کا کام یہ تھا کہ ان کو ہٹایا جائے سامنے سے، دوسروں کو لایا جائے ان کے سامنے، اس کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو مکتب ہے، توجہ کیجئے گا، بس یہاں سے بات آخری منزل پر ہے، اس کے مقابلے میں جو مکتب ہے وہ مکتب اہل بیت ہے۔ چونکہ اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقام کو ثابت کریں لوگوں کے درمیان، اور اہل بیت کے مقابلے میں جن لوگوں کو لایا گیا ہے ان کو سامنے سے ہٹائیں لوگوں کے۔ یہ دو کام اہل بیت کے ہیں، کیونکہ جو دشمن کا کام ہے اہل بیت کا بالکل اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس اہل بیت کا کام یہ ہے۔
یعنی اگر اہل بیت علیہم السلام بعض مقامات پر نہیں بول رہے ہیں اور خاموش ہیں تو اس لیے نہیں خاموش ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے یا قوت نہیں ہے، اس لیے خاموش ہے کہ دوسروں کی آنکھیں کھلیں اور وہ پہچانے کہ پیغمبر کی روایات میں اہل بیت کون ہو سکتے ہیں آخر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ مولائے کائنات کے جو اہل بیت کی پہلی فرد ہیں پیغمبر کے بعد، مولائے کائنات جو اہل بیت کی پہلی فرد ہیں بعد از پیغمبر، ان کا کام یہی ہے۔ علی ابن ابی طالب 25 سال تک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گوشہ نشین ہیں، تلوار نہیں اٹھا رہے، حق کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے، چونکہ دشمن چاہتا ہی یہی ہے کہ علی تلوار اٹھائیں، تاکہ علی تلوار اٹھائیں اور آپس میں جنگ کو دکھا کر کے اصل دین کو ختم کر دیا جائے۔ مولائے کائنات نے کہا ہم اہل بیت رسول اللہ ہیں، اپنے اوپر ظلم تو برداشت کر لیں گے لیکن دین کو مٹنے نہیں دیں گے۔ اہل بیت کے مقابلے میں کچھ چیزیں ہیں جو لائی جا رہی ہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھیں۔ مولائے کائنات خلافت سوم کا زمانہ آنے سے پہلے دوسرے خلیفہ کے بعد مولائے کائنات کے سامنے جب بات رکھی جا رہی ہے، ایک طرف تیسرا خلیفہ عثمان، ایک طرف مولائے کائنات ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ عمل کریں گے قرآن و سنت و سیرت شیخین پر۔ مولائے کائنات نے کہا کہ ہم قرآن و سنت پر تو عمل کریں گے، سیرت شیخین پر عمل نہیں کریں گے۔ توجہ کیجئے، یہ علی ابن ابی طالب نے بالکل واضح طور سے کہہ دیا کہ ہم سیرت شیخین پر عمل نہیں کریں گے، قرآن و سنت پہ عمل کریں گے۔ یعنی جس طریقے سے قرآن و سنت منبع دین ہیں، اسی طریقے سے دشمن نے ایک تیسرا منبع بنایا، بنام سیرت شیخین۔ مولائے کائنات کی خلافت 15 سال تک پیچھے چلی گئی، علی نے اس 15 سال کو برداشت کر لیا اس طریقے سے کہ جیسے کسی کے گلے میں ہڈی پھنسی ہو یا آنکھ میں کانٹا لگا ہو۔ خود فرماتے ہیں صبر تو وفی الحلق شجا وفی العین قضا، میں نے اس طریقے سے صبر کیا ہے کہ جیسے حلق میں ہڈی ہو یا آنکھ میں کانٹا ہو، لیکن برداشت نہیں کیا کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی دوسری تیسری چیز کو سامنے لایا جائے۔ مولا کائنات نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہم اسے قبول نہیں کریں گے، چونکہ دشمن ایک دوسرا مکتب لے کر کے سامنے آ رہا تھا قرآن و سنت کے مقابلے میں۔ مولا کائنات نے قبول نہیں کیا، اور اسی طریقے سے یہ بات چلتی رہی، اور ہر کوشش ہو رہی ہے ہر دور کے حاکم کی کہ اہل بیت کو منزوی کیا جائے، اہل بیت کو پیچھے کیا جائے، دوسروں کو سامنے لایا جائے۔ اور اس کوشش میں اب وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ گزارش کروں آپ کے سامنے، اس کوشش میں باقاعدہ دشمن لگا ہوا ہے لیکن نہیں ہو پا رہا، یہاں تک کہ جب بنی امیہ ختم ہو گئے تو بنی عباس اٹھے۔ بنی عباس کون ہیں؟ بنی عباس یعنی پیغمبر کے چچا عباس کی اولاد، پیغمبر کے چچا جو عباس ہیں ان کی اولاد، بنی عباس، عباس کے بیٹے۔ بنی عباس سامنے آئے، کیا کہہ کر سامنے آئے؟ الرضا من آل محمد، آل محمد کی رضا کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ اب زمانہ اور خطرناک ہوا، بنی امیہ کے دور کو تو دشمن پہچانتا بھی تھا، لیکن بنی عباس کو لوگ بعنوان اہل بیت دیکھ رہے تھے۔ توجہ کیجئے، چونکہ عباس اہل بیت گھر کی فرد ہے، بنی ہاشم کی فرد ہے، اور یہ عباس کے بیٹے ہیں، لہٰذا اہل بیت میں شامل کر رہے ہیں، اور اسی لیے جو لوگ آ رہے ہیں بنی عباس کے وہ اپنے آپ کو اہل بیت کہہ کے پیش کر رہے ہیں۔ اب اور اہل بیت کو کنارے کیا جا رہا ہے، ایک دوسرا چہرہ بنا میں اہل بیت سامنے لایا جا رہا ہے کہ بنا میں قرشی اور بنا میں ہاشمی اور بنا میں کیا لایا جا رہا ہے، جس میں ابو العباس صفا ہے، جس میں ہارون رشید ہے، جس میں مامون رشید ہے، جو سارے کے سارے قاتل ہیں، یہ سامنے آ رہے ہیں اور امام پیچھے جا رہے ہیں۔ اور آپ تاریخ میں اٹھا کر کے دیکھیں، بنی عباس و بنی امیہ کی جو جنگ ہے وہ امام باقر اور امام صادق کا زمانہ ہے، اور امام باقر اور امام صادق نے اس چیز سے استفادہ کیا، اپنے آپ کو بعنوان امام نہیں پہچانوایا، بعنوان عالم پہچانوایا۔ 4000 شاگرد پیدا کیا امام نے، اور اس کے بعد جب امام صادق کا دور ختم ہوا اور بنی عباس کی حکومت محکم ہوئی تو پہلا امام جو سامنے آیا وہ امام کاظم ہے۔
امام کاظم کے ساتھ کیا کیا یہ بنی عباس نے، جو عباس کے اولاد ہیں، عباس یعنی پیغمبر کے چچا، مولا کائنات کے چچا، ان کی اولاد کیا کیا؟ امام کاظم کی تقریباً پوری زندگی قید میں ہے۔ جناب انیس نے کیا کہا؟ جناب انیس نے کہ مولا یہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ یہ پہلا فرد ہے اہل بیت کا بنی عباس کی حکومت کے راسخ ہونے کے بعد جن کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، 4 سال 7 سال یا 14 سال تک کہ انہیں قید میں رکھا گیا۔ کیوں؟ تاکہ ان کو سامنے سے ہٹا دو، تاکہ ہم سامنے آئیں اہل بیت بن کر کے۔ اور ایسے عالم میں امام رضا نے عنان سنبھالی ہے امامت کی کہ جب باپ قید میں ہی مر گیا، توجہ کریں، جب امام کاظم علیہ السلام غربت کے عالم میں قید میں آپ کی شہادت واقع ہو گئی، یہاں تک کہ اسی زنجیر کے ساتھ ہتکڑی اور بیڑی کے ساتھ دفن کیے گئے امام کاظم۔ ایسی حالت میں امام رضا نے امامت کی مہار سنبھالی ہے۔ جناب مولا امام رضا سلام اللہ علیہ نے ایسا خطرناک زمانہ ہے جو امام کاظم کو اس طریقے سے لوگوں نے گھر سے دور رکھا اور ایسے عالم میں سنبھال رہے ہیں۔ اور اب جب خدا چاہتا ہے تو دشمن بھی خیر کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ خود امام رضا سلام اللہ علیہ کے گھر کے اندر آپ کی مخالفت ہے۔ تاریخ میں دیکھیں، آپ کہتے ہیں آپ امام نہیں ہیں۔ کیوں امام نہیں؟ گھر کے اندر کیوں امام نہیں ہے؟ خاندان والے لوگ کیوں امام نہیں ہیں؟ چونکہ آپ کی اولاد نہیں ہے۔ امام رضا کے صرف ایک بیٹا ہے نویں امام، وہ بھی تقریباً 45-46 سال کی عمر ہو گئی ہے امام کی تب دنیا میں آئے۔ تو کہا کہ آپ امام، چونکہ آپ کی اولاد نہیں ہے لہذا آپ امام نہیں ہیں۔ اور امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اولاد بیٹا ہوگا، حجت خدا آئے گی۔ اور یہاں تک کہ جب امام کی ولادت ہوئی ہے تو دوسرا اعتراض لوگوں نے کیا جس میں طاقت نہیں میرے اندر کے بیان کروں آپ کے سامنے ممبر سے۔ دوسرا اعتراض لوگوں نے کیا امام رضا سلام اللہ علیہ پر۔ اس حالت میں امام زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے عالم میں مامون نے امام کو مدینے سے یہاں بلایا، چونکہ دوسرے لوگ امام کے دوسرے بھائی اور خاندان والے حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ اس نے کہا امام کو ہٹا لو وہاں سے تاکہ ان کی سازش کو ناکام کریں، اور یا امام کو اپنے آپ میں ملائیں۔ مامون کئی چیزوں سے پھنسا ہوا تھا، وہ کبھی اور عرض کروں گا۔ خراسان بلایا اس نے مدینے سے یہاں۔ اب جب امام مدینے سے خراسان کے لیے نکلے، توجہ کیجئے، مدینے سے خراسان کے لیے نکلے تو اب کس عنوان سے نکلے؟ مامون کے مہمان کے عنوان سے نکل رہے ہیں کہ مامون نے مہمان بلایا ہے امام رضا کو۔ تو اب امام رضا کا ایک احترام بھی ہو رہا ہے حکومت کے درمیان، جہاں سے گزر رہے ہیں قابل احترام ہیں، چونکہ مامون کے بلائے ہوئے ہیں، خلیفہ وقت کے بلائے ہوئے ہیں، لہذا احترام ہے امام کا۔ پہلی مرتبہ مولا کائنات کے بعد سے پہلی مرتبہ امامت کا اس طریقے سے احترام کیا جا رہا ہے خلفاء کے درمیان، لوگوں کے درمیان۔ اور اب امام کو موقع ملا ہے تاکہ اپنی امامت اور ولایت کو لوگوں کے سامنے رکھ سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ اس وقت امام جب وہاں سے آئے ہیں، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، بات تمام، باقی کل انشاءاللہ جب وہاں سے آپ چلے ہیں تو یہی نیشاپور میں اہل سنت اس زمانے کی ان کی بستی ہے۔ سارے کے سارے شیعہ نہیں ہیں وہاں پر، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ مکتبی اعتبار سے وہ لوگ اہل سنت ہیں، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، چونکہ خراسان میں خلافت کے زمانے میں، معاویہ کے زمانے میں تقریباً کتنے 50,000 لوگ وہاں سے نکال کے خراسان بھیجے گئے تھے تاکہ یہاں سے باہر جائیں یہ لوگ۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو معاویہ کو پسند نہیں کرتے تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے اہل سنت کے حساب میں۔ وہاں سے اس نے نکال دیا ان کو، وہ یہاں پہنچے، وہ سارے کے سارے یہاں موجود ہیں۔ ان کے سامنے سے امام رضا کی سواری گزر رہی ہے۔ لوگوں نے گھیر لیا امام کو کہ آپ اپنے جد کی کوئی حدیث ہمیں سنائیں۔ توجہ کیجئے، یہ موقع ملا امام کو، اور یہ موقع کسی امام کے زمانے میں نہیں آیا کہ آپ ہمارے اپنے جد کی ہمیں کوئی حدیث سنائیں۔
سارے کے سارے لوگ ہیں اسی نیشا پور میں جہاں آپ زیارت کے لیے جاتے بھی ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر کے بعد حکم دیا، قافلے کو روکا گیا، آپ نے عماری سے سر باہر نکالا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ لوگ روتے روتے غش کھا گئے امام کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کے، چونکہ وہ نور امامت تھا کہ جس نے اثر کرنا شروع کر دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ لوگوں نے چہرے کی زیارت کی۔ بس ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا اور بات تمام ہو رہی ہے۔ آپ بتائیے، آپ اٹھا کر کے حدیثوں کو دیکھیں تو اللہ یہاں اور علماء تشریف فرما ہے، مزاج حدیث سے واقف ہیں۔ کتنی مرتبہ امام باقر علیہ السلام نے، امام صادق علیہ السلام نے، دوسرا امام نے کہا قال رسول اللہ، رسول اللہ نے فرمایا ہے، اور کسی نے اعتراض نہیں کیا امام کے اوپر کہ آپ تو زمانے میں نہیں تھے کیسے کہہ رہے ہیں، نہیں، رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ امام کے جو شاگرد ہیں، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کی جو شاگرد ہیں، ہزاروں حدیثوں کے حافظ ہیں، زرارہ 50,000 حدیث کے حافظ ہیں۔ ایسے ایسے لوگ فرماتے ہیں قال رسول اللہ، لیکن امام رضا نے یہ نہیں کہا قال رسول اللہ، بلکہ فرماتے ہیں قال ابی موسیٰ بن جعفر، مجھ سے میرے بابا موسیٰ بن جعفر نے فرمایا، ان سے ان کے بابا جعفر ابن محمد نے فرمایا، ان سے ان کے بابا محمد ابن علی نے فرمایا، ان سے ان کے بابا علی ابن الحسین نے فرمایا، ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے فرمایا، ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے فرمایا، ان سے رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ سے جبرائیل نے فرمایا، جبرائیل سے میکائیل نے فرمایا، میکائیل سے خدا نے کہا کہ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے نجات پا لے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ بس عزیزو، دو جملے اور بات کو تمام کر رہا ہوں۔ امام نے یہ سلسلہ سند کیوں بیان کیا؟ سیدھا کہہ دیتے قال رسول اللہ، رسول اللہ نے فرمایا، لیکن نہیں کہہ رہے، بلکہ پورا سلسلہ بتا رہے ہیں ایک کے بعد، مجھ سے میرے بابا، ان سے ان کے بابا، ان سے ان کے بابا، ان سے مولا کائنات، ان سے رسول اللہ۔ اور ایسا سلسلہ سند ہے کہ جناب احمد ابن حنبل، جو مسلمانوں کے اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک ہیں، امام احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لافاقا، اگر اس سلسلہ سند کو، روایت کو نہیں، اس سلسلہ سند کو اگر کسی مجنون کے اوپر پڑھ دیا جائے تو اس کا پاگل پن اچھا ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ یہ جناب احمد ابن حنبل کا قول ہے جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ امام نے سلسلہ سند کیوں بیان فرمایا؟ تاکہ امام اس بات کو لوگوں کے سامنے پہنچا سکے کہ پہچانو اہل بیت کا سلسلہ کون سا ہے، اور ہر زمانے میں اہل بیت کی فرد کون سی ہیں۔ سلسلوں کو خدا سے جوڑا، خدا کے بعد رسول ہیں، رسول کے بعد علی ہیں، علی کے بعد حسن ہیں، حسین ہیں، ان کے بعد علی ابن الحسین، پھر محمد ابن علی، پھر جعفر ابن محمد، پھر موسیٰ ابن جعفر، پھر میں ہوں۔ یعنی اپنی ولایت کا اعلان اس سلسلے سے فرما رہے ہیں۔ مامون کا سارا انتظام ہے، استفادہ امام رضا اپنا کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ پردہ گرا دیا امام نے، سواری آگے بڑھی۔ ابھی تک لوگوں نے کہا تھا، تقریباً 20,000 لوگوں نے اس حدیث کو لکھا، 20,000 لوگوں نے۔ اس زمانے میں اتنے پڑھے لکھے لوگ اسی نشہ پورے موجود تھے کہ 20,000 لوگوں نے ایک وقت اس حدیث کو لکھا۔ ابھی سواری آگے بڑھی تھی، کچھ دور نہ گئی تھی، امام نے اب پھر روکا سواری کو، اپنی مرضی سے پردہ اٹھایا اور کہا سنو بشروطہا وانا من شروطہا، اس قلعے میں داخلہ کچھ شرطوں سے ہوگا اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں۔ مامون
بلا رہا ہے، بات اپنی پہنچا رہے ہیں. دشمن کے سامنے جانے کا سلیقہ سکھایا کہ اگر دشمن تمہیں دعوت دے تو بہک نہ جانا اس کی دعوت سے، دعوت اس کی ہونے دینا لیکن فائدہ اپنے دین کا کرنا جہاں بھی جانا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. الہی بحق الزہرا و ابیہا و امہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے زینت قرار فرما. پروردگارہ ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما، شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرمند فرما. پروردگارہ ہم سب کو محمد اور آل محمد کی ولایت پر زندہ رکھ اور محمد اور آل محمد کی ولایت پر دنیا سے اٹھا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.